باغی رسول کیوں کہلانا چاہتے ہو؟ بتاؤ کہ سنت پر جمع ہونا پسند کرو گے؟ کہو سنت پر جمع ہونا پسند ہے؟ زور سے بولو سنت پر جمع ہونا پسند ہے۔ کسی دولت کی بھکاری مت بننا تم، کسی عہدے کے بھکاری مت بننا تم۔ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہیں قرآن کا چیلنج دکھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دنیا میں کوئی پروفیسر رہا ہو، اس کے کامیابی کی ضمانت قرآن نے نہیں دیا ہے۔ دنیا میں کوئی جج بن کر رہا ہو، اس کے کامیابی کی ضمانت قرآن نے نہیں دیا ہے۔ دنیا کا کوئی پائلٹ ہے، اس کے ضمانت کی گارنٹی نہیں دیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کا غلام ہو جائے گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، جو میرے نبی کا غلام ہو جائے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی دین اور دنیا دونوں کو سنوار دوں گا، دین اور دنیا دونوں کو سنوار دوں گا۔ ایک حدیث بتاؤں میں آپ کو؟ صدر صاحب میرا وقت ہو جائے تو مجھے آپ آواز دے دیجیے گا۔ صدر صاحب کی اجازت جب تک ہوگی تبھی تک میں بولوں گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج امت کے متوالو، میں تمہیں فخر کے ساتھ آواز دیتا ہوں اور کہتا ہوں اس ہندوستان کی زمین پر شاید تم پہلی ایسی قوم ہو جن کے لوگوں نے تمہیں سنت کے نام پر بلایا، تم دوڑے چلے آئے ہو، اور یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ ارے جب پتہ نہیں ہلتا میرے رب کی مرضی سے، اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ جائے گا؟ جب میں رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اس آیت کے اندر اللہ نے لمبی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک پتہ نہیں ہل سکتا میرے رب کی مرضی کے بغیر۔ یہ منہار برادری کے نہ جانے 2، 3 یا 4، 5 ہزار کا مجمع کیوں کر اکٹھا ہو سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے تو؟ اللہ نے آج تمہیں اکٹھا کیا ہے، اللہ نے تمہیں آج بلایا ہے، اللہ نے تمہیں آج موقع دیا ہے۔ اور منہار کے نام پر جینے والے قوم کے لوگوں، میرے نبی کے اس سنت کو زندہ کر دو جسے برسوں سے لوگوں نے مار ڈالا، جنہیں برسوں سے لوگوں نے مار ڈالا ہے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا یاد کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 14ویں صدی 15ویں صدی کے زمانے میں ایسی حالت ہوگی اس آدمی کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ بخاری کی حدیث نقل کر رہا ہوں، نوٹ کر لیں۔ اگر کوئی عالم بیٹھا ہے، وہ حوالہ چاہتا ہے، صفحہ نمبر چاہتا ہے، پیج نمبر چاہتا ہے، میں اسے بھی عرض کر دوں گا، وہ ہاتھ اٹھا دے کہ اس کو پیج نمبر چاہیے، حوالہ چاہیے۔ اگر کوئی ہے عالم بیٹھا ہوا تو ہاتھ اٹھائے، میں اسے انشاءاللہ ایک ایک لفظ کی دلیل دوں گا، اسے ثبوت دے کر بات کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والی نسلوں میں میری امت سنت کو مارتی جائے گی۔ کیا کرتی جائے گی؟ سنت کو بھلاتی جائے گی۔ بہت چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، شاید آپ کے دل کو لگ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دے۔ یہ داڑھی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے نا۔ بس اس کا ایک چھوٹا سا فائدہ اور نقصان بتا دیتا ہوں۔ ملک کے حالات تو سب جانتے ہو۔ ارے ملک کے حالات سے بے خبر کوئی ہے کوئی بے خبرہ تو ہاتھ اٹھائے کہ میں بے خبر ہوں؟ نہیں نا۔ آئے دن حادثات ہوتے ہیں، کہیں ٹریفک میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں خود سے مر جاتا ہے۔ مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ میں اپنے نبی کے ایک سنت کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک سنت، یہ داڑھی کی سنت کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا 100 نہیں 1000% یقین ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گا، موت اپنے وقت پر آئے گا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کب، کہاں، کیسے، کس حالت میں آپ کی موت آئے گی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حالات کی بات کہہ رہا ہوں۔ حالات یہ ہے کہ حادثاتی ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ صرف ایک داڑھی کی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی داڑھی والے کی موت ایکسیڈنٹل ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس کا دشمن بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر کے کہے گا یہ محمد کا غلام ہے، مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟
اگر یہ داڑھی رکھ کر کے میں مر جاؤں، کہیں موت میری آ جائے، تو میرا دشمن مجھ سے چیخ کر کہے گا کہ یہ محمد کا غلام ہے، مسلمانوں کے حوالے کر دو، قبرستان جائے گا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے جلاد، نہ جانے کیا کیا ٹیچر پھٹیچر، جنہوں نے سنت کو مٹا رکھا ہے، یقیناً مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، عمل کے مسلمان ہیں، ان پریکٹیکل لائف کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ یہ داڑھی موڑ کر کہیں اگر موت ہو گئی تو آپ ایمانداری کی بات بتانا، اسے کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ارے یار کوئی نہیں سمجھ رہا میری بات کو؟ اگر اس سنت کو مٹا کر کے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹل موت آ جائے تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ لوگ اس کی چٹی اتار دیتے ہیں، دیکھو ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ اتارتے کہ نہیں اتارتے جی؟ او قیم کے غیور لوگوں، تمہارا رب عزت دار ہے، تمہارا نبی عزت دار ہے، اللہ نے تمہیں عزت کا خطاب دیا، ایسی زندگی کیوں جیتو ہجڑوں جیسی کہ موت آ جائے تو تمہاری شرمگاہوں کو دیکھا جائے۔ یہ ایک سنت کی بات کہہ رہا ہوں، ایک سنت کو تم نے چھوڑ دیا، ایک سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ موت کے بعد جس شرمگاہ کی پوری زندگی حفاظت کرتا ہے اسے اتار کر دیکھا جاتا ہے یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ کیا مسلمانوں صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ یہ سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کا جو آدمی میری ایک مری ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اس سنت کو، مری ہوئی سنت کو، جو سنت مر گئی ہے، میں تو اردو پڑھتا ہوں بھائی، میں بات کروں گا، میرے ذہن میں ہے موضوع، بس آپ سے اجازت لگے گی۔ میرے ذہن میں 4 موضوع ہے، اگر میں بات کروں گا تو تھوڑا وقت لگے گا، اجازت لے لیجئے، مل جائے گا تو بات کر لوں گا۔ میں آپ سے بتا